بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 74 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں حکمت سے مالا مال فرمائے اور اس کی دی ہوئی یہ تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کے شروع جہاں سے آغاز ہوا وہاں پہ آیا کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ تفسیر میں آیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری، یعنی کوئی مجبوری نہیں، کوئی معذوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود بھی اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی پر راضی تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں، سینٹر میں چل رہے ہیں، نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، نہ حق ہے نہ باطل ہے۔ درآں لے کے ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا، یعنی کہ مدینہ کی ریاست، جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، یہ بات، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر و نیم اسلام پر جس چیز نے قانع و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد، اپنی املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں آیا کہ کیا خدا، یعنی جب فرشتوں نے کہا، جواب دیا کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو اس کی تفسیر میں آئے گا، یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی جو واقعی کسی مجبوری میں تھے، اللہ کو تو پتہ ہر چیز کا، تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن جن کو کوئی مجبوری نہیں تھی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ
اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے۔ یہاں تو وہ اس جد و جہد میں لگا ہو، جس طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو، کوئی مجبوری ایسی ہے، اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے۔ یعنی سمپل سا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اگر تو وہ وہاں بہت سکون سے رہ رہا ہے، دارالکفر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کافر بھی اس کو نہیں پریشان کر رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں، کمانے کا مسئلہ نہیں، تو پھر اس کے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ہاں اگر اس کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے، دارالکفر میں ہے، اس کو پکڑ کے بٹھایا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، اس کو قید کرتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے ہیں، کوئی اس کے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ ہر صورت میں اس کے سوا، یعنی کہ مجبوریوں کے سوا، ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ یہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو ہجرت کرنے نکلے گا وہ خدا کی زمین میں بڑی وسعت پائے گا اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ پرائیورٹی کی بات ہے جی، اصل بات ہے پرائیورٹی کی۔ یہ یہاں پہ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہاں پہ جس معاملے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بات پرائیورٹی کی۔ اللہ تعالیٰ پرائیورٹی پرکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ترجیح پرکھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ترجیح ایمان ہے تو وہ چھوڑ کے آ جائے گا سب کچھ، اور اگر اسی شخص کی ترجیح ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے 100 مسئلے ہیں، میں رہوں گا کہاں، میں بیٹھوں گا کہاں، میں سوؤں گا کہاں، یہ سب مسائل ہیں پھر اس کے لیے۔ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے، جس میں تفسیر میں مزید آیا تھوڑی ایکسپلینیشن، کہ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر و دارالحرب تھا اور صرف مدینہ و اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرح سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگیں آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی، ضرورت نہیں رہ گئی۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ خاصا کامن سینس کا معاملہ ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی والی بات نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 تک 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور معاملات بڑے نازک ہیں جی، جتنا جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں معاملہ بڑا نازک ہے۔ پرائیورٹی اگر اس دور کے لوگوں کی پرکھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پرکھ سکتے ہیں، تو آج کے دور کی کیوں نہیں پرکھیں گے؟ ہم سے کیوں نہیں پرکھیں گے بھئی تمہاری زندگی گزار کے آئے 40 سال 50 سال 60 سال، تو کیا تمہاری ترجیح تھی؟ بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو گریبان میں جھانکیں اور بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچیں گے، سوچنا بھی عبادت ہے، یہ سوچنا بھی عبادت ہے کہ ہم اس طرح سے سوچنا شروع کریں کہ سارے دن میں 24 گھنٹے میں ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں،
کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اس نے گھر بھی دیا، اس نے رہنے کو جگہ دے دی، کپڑا دے دیا پہننے کو، کھانے کو دے دیا، اور ہم نے بدلے میں اس کو کیا دیا، ریٹرن کیا کیا؟ ہم شکر بھی صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، ہم شکریہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ کہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مخالف بھی ہے اور وہ اگر تمہیں سلام کر رہا ہے تو پھر اب تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ تم اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو۔ اور ایک ہمارا خالق ہے جو صبح سے لے کے شام تک دن کے 24 گھنٹے زندگی پوری کی ہر گھڑی میں ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ہم اس کا جواب بہتر طریقے سے دو کیا، ہم جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں بہت معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر جائیں، کوئی چیز ایسی کر جائیں کہ جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری معافی تلافی کا سبب بن جائے، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی درخواست اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔